دیا ہے. معاشرے سے یہ نہیں کٹے تم کٹ گئے ہو، ہم نہیں کٹے. جب تک تم اپنے آپ کو مسلمان کہو گے ہم تمہیں ڈانٹتے رہیں گے اس بات پر کہ تم کٹ گئے ہو، ہم نہیں کٹے. ہاں جب تم نعوذ باللہ من ذالک جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے، تو وہ تو مطلب نہ صرف کٹے ہیں بلکہ تو ہیں بے وقوفوں کے سردار، جن کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا، جن کی سمجھ میں اللہ کی وحدانیت نہیں آئی، جس کی سمجھ میں ختم نبوت نہ آئے، تو وہ تو مطلب اس کا تو اپنا لین دین ہی کیا ہے، وہ تو اس کا تو دین ہی الگ ہے، اس کا دھرم ہی الگ ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے لیے تو دین اسلام ہے. قرآن پاک نے ہم کو واضح طور پر بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تو الحمدللہ سب سے مطلب درست، بلکہ درست دین ہی اسلام ہے. سب سے تو پھر یہ ہوگا کہ کچھ اور دین بھی درست ہے، نہیں، کوئی بھی دین درست نہیں ہے، ایک ہی دین درست ہے، اس کا نام ہے اسلام. الحمدللہ. تو جو اسلام میں ہے الحمدللہ وہ کبھی بھی ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جو اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ کٹ گئے، بلکہ اپنے اوپر نفرت کرے، اپنی تحقیر کرے کہ تو شیطان کے چکر میں آ گیا. کتنے اچھے لوگ ہیں یہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ذکر اللہ کرتے ہیں، یہ درود و سلام پڑھتے ہیں، الحمدللہ آدھی رات تک یہ جاگ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں. کسی نے ان کو مارا نہیں، کسی نے پیٹا نہیں، کسی نے ان کو دھمکیاں دے کر یہاں لا کر بٹھایا نہیں. یہ اللہ رسول کی محبت میں آ گئے اور آ کر مسجدوں میں بیٹھ گئے، اور ہم کو شیطان یہ مطلب کان میں پھونک رہا ہے کہ بول بول یہ معاشرے سے کٹ گئے. نہیں نہیں، یہ معاشرے سے کٹے نہیں بلکہ کٹے ہوئوں کو بھی معاشرے میں جوڑ رہے ہیں. الحمدللہ یہ سرسبز و شاداب ہیں. الحمدللہ کہ جو شاخ جو ہے وہ اپنے درخت سے جڑی ہوئی ہے، وہی تو سرسبز و شاداب ہوتی ہے، جو کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے. تو ان مانو کر تو وہ کٹے ہوئے ہیں جو شریعت سے دور ہیں، جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، جو ماڈرن کلچر کی اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، وہ گویا کٹی ہوئی شاخ ہیں. یہ تو الحمدللہ درخت شجر اسلام سے باقاعدہ عملی طور پر بھی گویا لگی ہوئی شاخ ہے، الحمدللہ عملی طور پر، اعمال کے اعتبار سے. تو بہرحال یہ کہ جو داڑھی رکھتا ہے یا شریعت پر عمل کرتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، معاذ اللہ معاشرے سے کٹتا نہیں ہے. بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ اگر ایسا کہتے ہو نا تو آؤ آپ سروے کر لو. آج کل خودکشیاں بہت بڑھ گئی نا، خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں. یہ سمجھو ایک طرح سے اس کا دنیا میں شور ہے کہ کیا ہو گیا، خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں. میں کہتا ہوں یہ بے عملی کا نتیجہ ہے. حقیقت میں جو معاشرے سے کٹے ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں. بتاؤ کتنے علماء خودکشیاں کرتے ہیں؟ ایک عالم دین کا نام لے لو، آپ نہیں لا سکتے. ایک بھی عالم دین کا آپ نہیں نام لے سکتے کہ جس نے خودکشی کی ہو. کسی حافظ قرآن کا نام لے لو جس نے خودکشی کی ہو. ارے داڑھی والوں کے نام لے آؤ، مسلمان داڑھی والے جنہوں نے خودکشیاں کی ہوں، شاید ہی آپ کو ملے. سارے داڑھی منڈے خودکشیاں کر رہے ہیں، سارے ناکام عاشق خودکشیاں کر رہے ہیں، سارے بے علم اور جاہل خودکشیاں کر رہے ہیں. علماء خودکشیاں نہیں کرتے، باعمل مسلمان خودکشیاں نہیں کرتے. تو اے خودکشیوں کا سوچنے والوں ہمارے پاس آ جاؤ، آ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں ایسا جام ملے گا کہ خودکشی کا تصور تمہارا جاتا رہے گا. دعوت اسلامی تمہیں جینے کا سلیقہ سکھا دے گی انشاءاللہ عز و جل. جڑ جاؤ ہمارے ساتھ، لگ جاؤ. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی یہ اسلامی بھائیوں کا اور ان کی فلاح کا اور ان کے لیے جو نسخہ بیان کیا، اسی طرح کے نسخے جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی، جو بے پردگیاں کرتی ہیں وہ جو نقصان اٹھاتی ہیں، لیکن جو با پردہ وہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں، معاشرے میں ان کو نقصان کتنا پہنچتا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک مطلب ایک طبقے میں یہ گفتگو ایک سروے ہے کہ جو با پردہ ہوتی ہیں اور شرعی پردہ کرتی ہیں، انہیں اس طرح کی بے باکی اور بے حیائی کا یا بے حیا نظروں کا ان کو وہ شکار نہیں ہوتی. یہ بے حیا نظروں کا اور یہ بے باک نظروں کی شکار وہی ہوتی ہیں جو اس طرح کا شرعی پردہ نہیں کرتی. بے شک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو، جس کا دیکھو سامان چھپا ہوا ہے اس کا چوری ہونے کا چانس کم ہوتا ہے، اور جس کا سامان کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا چوری جلدی ہو جاتا ہے. تو عام سی بات ہے. تو اپنے
قیمتی سرمایہ کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے، تو اسلامی بہنیں بھی اگر اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں گی تو شیطان کی نظر نہیں پڑے گی۔ اسی طرح جس طرح اسلامی بھائیوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ نہ کٹے رہیں اور میرے آ جائیں۔ بھائی تو قرآن پاک میں جگہ جگہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، تو اب یہ آپ بولو گے کہ وہ نساء کا تذکرہ ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے۔ بھائی نماز فرض ہے، سب مسلمانوں پر فرض ہے، سارے اسلامی بھائی نماز پڑھا کریں، تو اسلامی بہن کون سی ایسی بیوقوف ہوگی سوچے گی تو اسلامی بھائیوں پر فرض ہے ہم پر نہیں ہے؟ تو یہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ میں اس وقت دونوں ہی کو بول رہا ہوں۔ داڑھی ہے تو اسلامی بہنوں کو انڈر اسٹوڈ داڑھی ان کی آتی نہیں ہے، تو اسلامی بھائیوں کے لیے ہی داڑھی واجب ہے، اسلامی بہنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ جو مستثنیات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلامی بہن کے اگر بالفرض داڑھی نکل بھی آئی، بعضوں کی نکل آتے ہیں کچھ بال، تو ان کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ وہ ان کو صاف کر دیں۔ یہ ضمن میں نے عرض کر دیا۔ تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، مدنی چینل والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ سب کے سب جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ پابند ہیں اسلام کے، میں کہوں یا نہ کہوں یقیناً وہ پابند ہیں اسلام کے، اور کوئی اپنے آپ کو اسلام سے آزاد سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے تو مسلمان رہے گا کب؟ کوئی کہتے ہیں میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، تو پھر وہ مسلمان ہی نہ رہا۔ اب اس وقت ساؤتھ افریقہ کے ایک اہم ترین شہر جوہانسبرگ میں جو ہمارا فیضان مدینہ قائم ہے، وہاں سے پیغام آیا ہے کہ بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہو کر مدنی چینل کے ذریعے اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں۔ الحمدللہ، میں ان سب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ جوہانسبرگ میں جتنے اسلامی بھائی اس وقت شریک ہیں، وہ ان کو ماشاءاللہ امیر سنت نے سب خطیب کیا ہے۔ کچھ نیتیں آ جائیں ان کی، جو اس وقت جوہانسبرگ میں جوبک، وہاں اس کو شارٹ میں بولتے جوبک، تو وہاں کے فیضان مدینہ جو الحمدللہ واقع ہے اس میں جو اسلامی بھائی اس وقت ہیں، تو وہ اچھی اچھی اپنی نیتیں بھیجیں ماشاءاللہ نمازوں کی اور مدنی قافلوں کی۔ وہاں تو چھٹیاں ہیں بابا، سنا ہے یہ کئی ملکوں میں تو 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک، یا بعض ممالک کا پتہ چلا ہے 1 یا 2 جنوری تک یہ چھٹیاں ہوتی ہیں بابا۔ یہ بیچارے شاید سارے اردو سمجھتے نہیں ہوں گے، لیکن ان کا جذبہ ہوگا، بیٹھے ہوں گے بابا کئی آپ کے بابا، آپ وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ نہیں آپ سمجھیں، سمجھ جائیں گے بابا، وہ ساری سمجھ وہ کوئی یار انگلش میں بولو نا ان کو تھوڑا، انگلش ان کو خوشی بھی ہوگی تو سمجھ جلدی آئے گی ان کو۔ اب آپ کی انگلش وہاں کے مقامی جو مطلب بیچارے ہوتے ہیں وہ کیا اردو جانتے ہوں گے، غریب، بہت مشکل ہے۔ اب آپ جو آپ اپنے انداز میں سمجھا دیں نا انگلش کے جو ورڈنگ کے اندر، اسلامی بھائی کو مزہ بہت آتا ہے۔ مجھے انگلش آتی نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی ہے، اب وہ کون سی زبان آتی ہے کون سی زبان نہیں آتی، آپ اس میں نہ جائیں۔ آپ اگر مطلب بابا یہ جن کو انگلش نہیں آتی، یہ جس انداز سے اردو بولتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں نا بابا، برداشت کرتے ہیں، نہ صرف بلکہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، تو مطلب ہماری مادری زبان نہیں ہے یہ ساری چیز انگلش، اب جو مطلب ٹھیک ہے، یہ اب ہم اس طرح سمجھاتے ہیں۔ تو جو باقی جو اسلام بھائی پلیز میک انٹینشن کہ آپ اچھی اچھی نیتیں کریں اور اپنے SMS ہمیں فارورڈ کریں کہ آپ نے یہ نیت کی، آپ نے یہ نیت کی، آپ نے یہ نیت کی۔ ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیوز ہیں 25 دسمبر ٹو 31 دسمبر، جی ان لیوز میں ان کو چاہیے کہ وہ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ ٹریول ان مدنی قافلہ بٹوین یور نو ٹریول، اور اصطلاح سفر، مدنی قافلہ، سفر ان مدنی قافلہ، ورنہ بھی مدنی قافلے کا بھی انگلش کرنا پڑے گا نا۔ ابا یہ USA میں ٹریول نہ پائیں، سفر ہماری اصطلاح، امریکہ میں بھی عربی لفظ ہے لیکن سنت ہر زبان میں ہم بولتے سنت۔ امریکہ میں بھی مدنی قافلہ مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے بابا، الحمدللہ۔ تو وہاں بھی چھٹیاں ہیں، ہر جگہ چھٹیاں ہیں بابا، یہ سب کو مدنی قافلوں میں سفر کروا دیں۔ ہاں بس تو میں نے درخواست تو ڈال دی ہے نا کہ یہ چھٹیوں کے دن مہربانی کر کے 2-4 اور چھٹیاں بڑھا کر ساتھ میں وہ مدنی قافلے کی ترکیب بنا، 6 دن کی چھٹی ہے نا، 6 دن اور چھٹی لے لیں، 12 دن کا مدنی قافلہ۔ چلو بھائی محرم شریف میں 10 عاشورہ کی نسبت سے وہ 10 دن کا قافلہ سفر کر لیں۔
ماشاء اللہ نیت آئیں گی انشاءاللہ. اپنے نسبتوں والے. اب یہ جو مجلس کے اسلامی بھائی ہیں یہ فعال ہو جائیں